ہم میں سے ہر انسان، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہیں یا کوئی بھی تیسرا انسان، ہم سبھی سے اگر کوئی پوچھے کہ یار تم زندگی میں کیا چاہتے ہو، تو ایک بات ہم سب ضرور کہیں گے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. We want to be successful in our life. We want real success. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کامیابی اصل میں ہے کیا چیز؟ کامیابی نام کس چیز کا ہے؟ What is the meaning of success? کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری دولت، بہت سا بینک بیلنس، بہت ساری پراپرٹیز، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں. اگر آپ یہ اچیو کر لیتے ہیں اٹ مینس یو آر سکسیزفل. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اف یو ہیو فیم، اف یو آر فیمس، اگر آپ کے پاس بہت سے لوگ ہیں آپ کے اراؤنڈ، آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس ہر وقت بہت سے لوگ رہتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، بہت سے فالوورز ہیں آپ کے، اگر آج کل کی جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق دیکھا جائے تو اس انسان کو کامیاب خیال کیا جاتا ہے، یا وہ انسان خود اپنے آپ کو خیال کرتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. آئی ایم سکسیزفل بیکاز آئی ہیو مور پیپل ان مائی کانٹیکٹ، آئی ایم فیمس. کچھ لوگ اقتدار کو، کرسی کو، پاور کو کامیابی سمجھتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ بینگ رچ مینس بینگ سکسیزفل، کامیاب ہونا یا کامیاب ہونے کا مطلب امیر ہونا ہے، یا امیر ہونے کا مطلب کامیاب ہونا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جو پیسہ آج ہمارے پاس ہے، جس کو لے کر ہم غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں کہ یس وی آر دا ریچسٹ اور وی آر دا رچ، وی آر امنگ دا رچ پیپل، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ پیسہ جو آج آپ کے پاس ہے، یہ کل آپ کے پاس نہیں تھا، اور آنے والے کل میں آپ کے پاس نہیں ہوگا. یہ دولت ہے آپ کے پاس، یہ ابھی ہے پھر نہیں ہوگی، اور کیا پتا کہ اس کو جانے میں ایک لمحہ لگے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. زمین کو ایک چھوٹا سا جھٹکا دیتی ہے اللہ کی ذات، جسے ہم لوگ زلزلہ کہتے ہیں. وہ ایک شاک پوری کی پوری پراپرٹیز کو ایسے تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے ان کی کوئی ایگزسٹنس، ان کا کوئی وجود کبھی تھا ہی نہیں. راتوں رات بڑے بڑے امیر لوگوں کو سڑکوں پہ آتے دیکھا ہے. ایک واقعہ زندگی بدل دیتا ہے. اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، لیکن کبھی قسمت میں کچھ اور لکھ دے تو پھر ساری چیزیں ایسے پھسلتی ہیں. یہ دولت ایسے نکلتی ہے جیسے ہم اپنی مٹھی میں ریت لیں اور وہ ہماری مٹھی سے پھسل جائے. ریت مٹھی میں نہیں ٹھہرتی، اسی طرح پیسہ بھی کبھی کسی ایک کے پاس نہیں ٹھہرتا. This is not success. And if you think that being famous means being successful, that is also wrong. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشہور ہونا، بہت زیادہ شہرت حاصل کر لینا یہ کامیابی کا معیار ہے، تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ دو باتیں ہیں. ایک کہ شہرت بھی عارضی ہے، مستقل نہیں. بہت سے لوگ آئے، مشہور ہوئے، نام کمایا، ان کا پتہ بھی نہیں ہے آج. کچھ تو مر گئے، ان کی قبروں کو لوگ نہیں جانتے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی اس دنیا میں ہیں لیکن ان کو کوئی جانتا تک نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، بیمار ہیں، کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کامیابی، مشہور ہونا، فیمس ہونا یہ بھی نہیں ہے. اور پاور، کرسی، اس کی تو خیر. اور دوسری بات، ہاں اس کی ایک وجہ میں نے بتائی تھی کہ کامیابی عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، پرماننٹ نہیں ہے. دوسری وجہ، جو میں کہہ رہا تھا کہ شہرت ٹیمپریری ہے، پرماننٹ نہیں ہے. دوسری وجہ کہ مشہور ضروری نہیں ہے کہ ہم اچھی باتوں کی وجہ سے ہی ہوں. مشہور ہم
ایسا تو نہیں ہے کہ اچھے اچھے کام کر کے ہی ہوں، یا اگر ہم اچھے اچھے کام کریں گے تبھی بہت سے لوگ ہمارے آس پاس منڈلائیں گے، نہیں. دا موسٹ کرپٹ پیپل اور ون آف دا موسٹ کرپٹ پیپل ہمارے پولیٹیشنز اور کچھ اور لوگوں کی مثال لے لیں. عوام کا خون نچوڑتے ہیں، اتنی کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مشہور ہیں. لوگ لڑتے ہیں، مرتے ہیں ان پولیٹیشنز کی خاطر. میں حیران ہوتا ہوں، اپنے رشتہ داروں تک کو لوگ مار دیتے ہیں، ان کے باپ بیٹا آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ایک کسی اور پولیٹیشین کو سپورٹ کر رہا تھا، دوسرا کسی اور پولیٹیشنز کو. اور وہ پولیٹیشنز جو 5 سال تک ووٹ لینے کے بعد پوچھتے تک نہیں کہ کس حال میں ہو، مر رہے ہو یا جی رہے ہو، ان کی خاطر لوگ لڑتے ہیں. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی برے لوگ ہیں یہ کرپٹ پیپل. دے آر دا کرپٹ پیپل بٹ اسٹل دے آر فیمس. تو کامیابی تو نہیں ہے یہ. تو یہ چیز مشہور ہونا یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اب اگر ہم اقتدار کی، کرسی کی، پاور کی بات کریں تو کتنے آئے کتنے چلے گئے. سکندر اعظم آج بھی لوگ نام لیتے ہیں. کہاں ہے سکندر؟ کہاں گئی اس کی پاور؟ کہاں گئی اس کی گورنمنٹ؟ چنگیز خان، ہلاکو خان، پتہ نہیں کون کون سے بڑے بڑے لوگ نام لیتے ہیں، نیپولین، اور ایسے ہی پتہ نہیں کون کون سی ایگزامپلز ہم دے سکتے ہیں کہ جو آئے اور جب وہ تھے تو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے. فرعون کی ایگزامپل لے لیں آپ. سب سے بڑا مجرم تھا تو اس دنیا کا، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں. آج کہاں ہے وہ؟ اس کی لاش کو اللہ نے نشانی بنا کے رکھ دیا، اور یہی وہ لاش تھی کہ جس کو ایگزامن کرنے کے بعد، اس کے بعد جو فرینچ سرجن تھے ڈاکٹر مورس بکایو، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کو اسٹڈی کیا، اینڈ دین ہی امبریسڈ اسلام. وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. تو اس فرعون کی لاش کو اللہ نے نشانی بنا دیا کہ وہ جو اپنے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کو دیکھ لو. جب وہ مر گیا تو اس کی پاور اتنے بھی کام نہ آ سکی کہ زمین اس کو اپنے اندر جگہ دے دے 2 گز کہ وہ دفن ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ غرور، یہ گھمنڈ پاور کا، اقتدار کا، حکومت کا، یہ انسان کو جچتا نہیں ہے، کیونکہ انسان پر موت آنی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ساری چیزیں ریجیکٹ ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کامیابی نہیں ہے، یہ بھی کامیابی نہیں ہے. تو کامیابی دراصل ہے کیا چیز؟ یاد رکھیں، اس دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے. بیکاز کامیابی پرماننٹ تب ہوگی جب یہ دنیا پرماننٹ ہو. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں ایک دن مر جانا ہے، ہمیں ایک دن موت آ جانی ہے. تو یہ دنیا جب ختم ہوگی، جب ہم پہ موت واقع ہو جائے گی، تو ہماری کامیابی، ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہماری عزت، ہماری شہرت، سب کچھ ہمارے ساتھ قبر میں دفن ہو جائے گی ہمارے ساتھ. کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ایک گلاس ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، اس میں آپ چاہے تو پانی ڈالیں، چاہے دودھ ڈالیں یا کوئی بھی ڈرنک ڈالیں، الٹیمیٹلی اس نے بہہ جانا ہے اس سوراخ میں سے، لیک ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں، ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے. اسی ٹوٹے ہوئے گلاس جیسی ایگزامپل ہے اس دنیا کی بھی. کچھ بھی کر لیں، گلاس میں آپ پانی کو نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ اس نے ایک نہ ایک دن وہ لیکیج ہے تو پانی بہہ جائے گا. Same goes with this world. This world is going towards its end. یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف، اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے. ایک دن اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور ہماری یہ جو کامیابیاں جیسے ہم خیال کرتے ہیں یہ بھی نہیں رہیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا. سوال یہ کامیابی ہے کیا؟ اس سے اچھا تو یہ ہے نا کہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ یہ
کامیابی ہے کیا چیز جس نے یہ دنیا بنائی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھ لیں کہ یہ دنیا آپ نے بنائی ہے, آپ ہمیں بتائیے کہ کامیابی کیا ہے. کیونکہ لوگ تو پانی کے بلبلوں کو کامیابی خیال کیے بیٹھے ہیں. یہ دنیا بلبلے جیسی ہے, بس آیا اور کچھ پتہ نہیں, ختم. اللہ سے ہم پوچھتے ہیں اللہ کامیابی کیا ہے, واٹ از دا سکسیس. اللہ کہتا ہے قرآن پڑھو جواب مل جائے گا. ہم قرآن کھولتے ہیں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے. ہمیں جاننا ہے کامیابی کیا ہے. قرآن تو ہمیں بتا کامیابی کیا ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس, ہر جاندار پہ ایک دن موت آ جانی ہے. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قرآن میں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا, یہ پہلا کام. جس نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا, وادخل الجنہ, دوسرا کام یہ کہ اپنے آپ کو جنت میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا, وہ اس نے جنت حاصل کر لی. فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے کامیابی. کیونکہ دنیا میں آپ جہاں تک مرضی کامیاب خیال کرتے رہیں خود کو, لیکن اگر آپ اپنی آنے والی زندگی کو جو اس آپ کی موت کے بعد ہے اس کو بہتر نہیں بنا سکے تو آپ غلطی پر ہیں, آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں. کیونکہ اس دنیا کا اینڈ ہے, اس دنیا کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اگر آپ جہنم میں چلے گئے تو آپ کو ہمیشہ آگ میں ہی رہنا پڑے گا, لیکن اگر آپ جنت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ رہیں گے. آپ کے اوپر موت تو کیا, کبھی بڑھاپا بھی نہیں آئے گا. ہمیشہ 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 کی جوانی, ہمیشہ کی موج, ہمیشہ کا مزہ, ہمیشہ کی عیش. اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. So those who manage to save themselves from the hellfire and then those who manage to go in Jannah, these people are the real successful people. This is what Quran tells us about the success. And this is the most authentic and the most ultimate opinion about the success. اور ہمیں اسی کو ماننا ہے. اب یہ ہم کریں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اس دنیا میں نمونہ بنا کر بھیجا, آخری نبی بنا کر بھیجا. اللہ نے جب سے یہ دنیا شروع کی تب سے نبوت کا سلسلہ شروع کیا کہ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکنے نہ پائیں, اور وہ پیغمبر آتے رہے, اللہ کی راہ بتاتے رہے لوگوں کو. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچا. وہ آئے, انہوں نے ہمیں قرآن دیا. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے, اللہ کو ایک ماننا ہے. کسی ستارے, کسی بت کی, کسی مورتی کی, کسی انسان کی پوجا نہیں کرنی, کسی انسان کی عبادت نہیں کرنی. we don't have to worship anything except the one and only اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اور اس کے بعد اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے جو ہمیں کرنا ہے وہ ایمان ہے. And then if we spend our life according to the guidelines of Islam, according to the guidelines given by Allah in Quran, and according to the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, we can get this success. ہم یہ سکسیس لے سکتے ہیں. بات صرف یہی ہے جو سچ ہے, اور ہمیں بس یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے, اور اسلام کو ایز اے ٹرو ریلیجن, اس کے اوپر جن کو ایمان نصیب ہوا بہت خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ قائم رکھے اور عمل کرنے کی توفیق دے, اور جو نہیں ہیں ان تک ہم پیغام پہنچائیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان تک پیغام پہنچائیں, ان کو اپنے دین اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام
دراصل نام کس چیز کا ہے؟ اسلام ہمیں کون سی تعلیم دیتا ہے؟ کیا کرنے کو کہتا ہے اسلام؟ واٹ از اسلام؟ اینڈ I invite all the people who are listening to me and they are not yet aware about Islam. I invite you all to do research about Islam. اسلام کو جانو، اسلام کو سمجھو. This is the only way to success. یہ اسلام ہی ایک ایسا ریلیجن ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. باقی کوئی ریلیجن ایسا نہیں ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے. Unfortunately کہیں پہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں پہ کیا ہو رہا ہے، کہیں پہ کیا ہو رہا ہے. And this is wrong. Even some of the people who claim that we are Muslim but still they worship graves, they worship people, they are doing shirk. شرک کر رہے ہیں وہ لوگ. ان کو بھی اپنی راہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد، اس کے پیغمبروں پر ایمان لانے کے بعد، اس کی کتابوں پر جو اس نے اپنے پیغمبروں کے لیے بھیجی ان پر ایمان لانے کے بعد، ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اپنے جو ہم کام اس دنیا میں کر کے جائیں گے ان کا جواب دینا ہے. اور جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہی ہمیں اس کا ان ریٹرن اس کا اجر دیا جائے گا. تو اگر اچھے کام کر کے جائیں گے تو اچھا بدلہ بھی ملے گا ڈیفینیٹلی. اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ we are nothing، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے عمل، ہمارے جتنی بھی ایفرٹس ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری بس چھوٹی سی کوشش ہے. آپ بس اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرمائیں اور ہمیں وہ کامیابی دے دیں کہ جس کو آپ نے قرآن میں فقد فاز کہہ کے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ کامیابی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کامیابی کی دعا کریں آپ سب. بس یہی آج کا میرا میسج تھا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہم میں سے جو دین اسلام پر ہیں ان کو دین اسلام پر قائم رہنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ابھی تک اسلام کے راستے پہ نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ وہ اسلام کو اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں، اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو گزاریں اور وہ کامیابی حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.